بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ 7ویں کلاس کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہے، اسکول بیس اسسمنٹ 2024-25 مڈ ٹرم کا یہ پیپر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے اس میں 15 نمبر کے آپ لوگوں کے MCQs ہوں گے اور 35 نمبر کا آپ لوگوں کا حصہ انشائیہ ہوگا۔ ٹوٹل مارکس جو ہے 50 ہوں گے۔ کل وقت آپ لوگوں کے پاس 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے، جو بچے اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 1 ہے، کسی پرابلم کو حل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، بروٹ فورس الگوریتم۔ سوال نمبر 2 ہے، ایبسٹریکشن ہمیں کن تفصیلات کو نظر انداز کرنے میں مدد کرتا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر جو ہے آپشن بی ہے، غیر متعلقہ۔ سوال نمبر 3 ہے، دی گئی سیریز میں نامعلوم حروف تہجی کی شناخت کریں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 4، فلو چارٹ میں ڈائمنڈ کا نشان ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی ہے، فیصلہ سازی۔ سوال نمبر 5 ہے، لوپ جو ایک مقررہ تعداد تک ایگزیکیوٹ ہو کہلاتا ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر آپشن اے ہے، فائنائٹ لوپ۔ سوال نمبر 6، دی گئی تصویر میں تکرار کی تعداد کی نشاندہی کریں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ آپشن سی ہے، انفائنائٹ۔ سوال نمبر 7، ثنائی عددی نظام کی بیس کیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، 2۔ سوال نمبر 8، نمبر سسٹم کو منتخب کریں جو تمام کمپیوٹنگ سسٹمز اور آپریشنز کی بنیاد ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی ہے، بائنری۔ سوال نمبر 9، بائنری سے ڈیسیمل نمبر سسٹم میں تبدیل کرنے کے لیے ہر ہندسے کو اس کی طاقت میں اضافہ سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، 2۔ سوال نمبر 10، ڈیسیمل سے بائنری نمبر سسٹم میں تبدیل کرتے وقت سب سے پہلے حاصل ہونے والے بقیہ کی پوزیشن منتخب کریں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، آخری۔ حصہ دوم، انشائیہ سوالات۔ کویسچن نمبر 11 اس کے 3 پارٹ ہیں، کویسچن نمبر 12 اس کے بھی 3 پارٹ ہیں، کویسچن نمبر 13 اس کے بھی 3 پارٹ ہیں۔ کویسچن نمبر 11 کا جو فرسٹ پارٹ ہے، ڈی کمپوزیشن کی تعریف کریں۔ دوسرا پارٹ ہے پیٹرن کی شناخت اور ایبسٹریکشن کی تعریف کریں۔ تیسرا پارٹ ہے الگوریدم ڈیزائن کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 12 کا فرسٹ پارٹ ہے ڈیوائڈ اور کنکوئر الگوریدم کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2 یونیکوڈ کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 3 فلو چارٹ استعمال کرنے کے 3 فائدے اور 3 نقصانات لکھیں۔ سوال نمبر 13 کا فرسٹ پارٹ ہے آسکی سے کیا مراد ہے۔ دوسرا پارٹ ہے بائنری نمبر سسٹم میں تصاویر ظاہر کرنے کی وضاحت کریں۔ تیسرا پارٹ ہے بائنری نمبر سسٹم میں آواز ظاہر کرنے کی وضاحت کریں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا شارٹ کویسچن ہمارے پاس، ڈی کمپوزیشن کی تعریف کریں۔ جواب ہے، کمپیوٹر میں ڈی کمپوزیشن کا مطلب ہے ایک بڑے اور پیچیدہ مسئلے یا کام کو چھوٹے آسان حصوں میں تقسیم کرنا، یا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر حصہ الگ الگ آسانی سے سمجھا جا سکے اور ڈیزائن کیا جا سکے اور اسے حل کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک سافٹ ویئر بنانا ہو جو لوگوں کا ڈیٹا محفوظ کرے تو آپ اسے چھوٹے حصوں میں توڑ سکتے ہیں، جیسے کہ نمبر 1 یوزر کا ڈیٹا جمع کرنا، نمبر 2 ڈیٹا کو محفوظ کرنا، نمبر 3 ڈیٹا کو دوبارہ حاصل کرنا۔ یہ طریقہ کام کو آسان اور منظم بناتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پیٹرن کی شناخت اور ایبسٹریکشن کی تعریف کریں۔ تو پیٹرن کی شناخت، کمپیوٹر میں پیٹرن کی شناخت کا مطلب ہے ڈیٹا یا مسئلے میں موجود بار بار دہرائے جانے والے اصولوں یا ترتیبوں کو پہچاننا۔ یہ پروسیس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کو زیادہ مؤثر اور آسانی سے حل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ ایک ایپلیکیشن جو لوگوں کے چہروں کو پہچانتی ہے، وہ مختلف چہروں میں پیٹرنز جیسے کہ آنکھوں، ناک اور منہ کی ترتیب کو پہچانتی ہے۔ ایبسٹریکشن، کمپیوٹر میں ایبسٹریکشن کا مطلب ہے کسی مسئلے کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرنا اور صرف اہم یا ضروری معلومات پر توجہ دینا۔ یہ پروسیس مسئلے کو زیادہ واضح اور سادہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، الگوریدم ڈیزائن کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے، الگوریدم ڈیزائن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرحلہ وار ہدایات یعنی انسٹرکشنز تیار کی جاتی ہیں۔ یہ ہدایات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ مسئلہ مؤثر، درست اور قابل عمل طریقے سے حل ہو۔ کمپیوٹر میں الگوریدم ڈیزائن ڈیٹا پروسیسنگ، مسئلہ حل کرنے اور خود کار کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12 کا پہلا جزء ہے ڈیوائڈ اور کنکیور الگوریدم کی تعریف کریں۔ ڈیوائڈ اینڈ کنکیور
الگوریدم ایک ایسا طریقہ ہے جو مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 بنیادی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ڈیوائڈ یعنی تقسیم کرنا، بڑے مسئلے کو چھوٹے اور آسان حصوں میں توڑ۔ نمبر 2 کنکوئر، ہر چھوٹے مسئلے کو الگ الگ حل کریں، عام طور پر ریکریشن کے ذریعے۔ نمبر 3 کمبائن یعنی جوڑنا، ان چھوٹے مسائل کے حل کو ملا کر بڑے مسئلے کا حتمی حل حاصل کرنا۔ یہ الگوریدم عام طور پر پیچیدہ مسائل کو مؤثر اور تیزی سے حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس یونیکوڈ کی تعریف کریں۔ کمپیوٹر میں ایک معیاری نظام ہے جو دنیا کی تمام زبانوں کے حروف، علامات اور ایموجیز کو ایک منفرد کوڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ نظام ہر کردار کے لیے ایک یونیکوڈ پوائنٹ تفویض کرتا ہے جو کمپیوٹرز کو مختلف زبانوں کے متن کو ذخیرہ کرنے، پروسیس کرنے اور درست طریقے سے دکھانے کے قابل بناتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے فلو چارٹ استعمال کرنے کے 3 فائدے اور 3 نقصانات لکھیں۔ فلو چارٹ کے 3 فائدے۔ نمبر 1 مسئلے کو واضح بنانا، فلو چارٹ کسی مسئلے یا عمل کے مختلف مراحل کو بصری انداز میں ظاہر کرتا ہے جس سے مسئلے کی وضاحت اور سمجھ میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 2 مسئلے کا تجزیہ آسان بنانا، فلو چارٹ کی مدد سے کسی مسئلے یا عمل کے مختلف اقدامات کا تجزیہ کرنا آسان ہوتا ہے اور کسی بھی خرابی یا خامی کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی، فلو چارٹ کے ذریعے کسی بھی عمل یا مسئلے کے حل کے لیے مرحلہ وار حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے جو منصوبہ بندی کو آسان اور منظم بناتی ہے۔ فلو چارٹ کے 3 نقصانات۔ نمبر 1 پیچیدگی کی صورت میں مشکل، اگر مسئلہ یا عمل بہت زیادہ پیچیدہ ہو تو فلو چارٹ بہت بڑا اور پیچیدہ ہو سکتا ہے جسے سمجھنا اور تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وقت کا ضیاع، فلو چارٹ بنانے کے عمل میں وقت درکار ہوتا ہے، خاص طور پر اگر مسئلہ پیچیدہ ہو یا بہت زیادہ مراحل ہوں۔ نمبر 3 لچک کا فقدان، فلو چارٹ میں ہر عمل یا مرحلے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اگر کسی عمل میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ جائے تو فلو چارٹ کو دوبارہ تیار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے ہمارے پاس، آسکی سے کیا مراد ہے؟ آسکی از دا ایبریویشن آف امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج۔ یہ ایک کوڈنگ اسکیم ہے جو کمپیوٹرز میں حروف، اعداد اور علامات کو ڈیجیٹل طور پر ذخیرہ کرنے اور منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آسکی میں ہر کردار کو ایک مخصوص عدد دیا جاتا ہے۔ یہ عدد 0 سے 127 کے درمیان ہوتا ہے اور کمپیوٹر ان نمبروں کے ذریعے متن کو پڑھتا اور ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حرف A کا آسکی کوڈ 65 ہے اور حرف B کا آسکی کوڈ 66 ہے اور جو ڈیجٹ ہے 0 اس کا آسکی کوڈ جو ہے وہ 48 ہے۔ آسکی کا استعمال مختلف کمپیوٹر پروگرامز، سافٹ ویئر اور ڈیٹا ٹرانسفر میں کیا جاتا ہے تاکہ مختلف حروف اور علامتوں کو کمپیوٹرز کے ذریعے سمجھا اور دکھایا جا سکے۔ نیکسٹ کویسچن ہے بائنری نمبر سسٹم میں تصاویر ظاہر کرنے کی وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے بائنری نمبر سسٹم میں تصاویر ظاہر کرنے کا مطلب ہے تصاویر کو کمپیوٹر میں 0 اور 1 کی مدد سے ذخیرہ اور ظاہر کرنا، یعنی اس کو ڈیٹا کو محفوظ کر لینا اور پھر اس کو جو ہے ریپریزنٹ کرنا۔ کمپیوٹرز تصاویر کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں پکسلز کہتے ہیں۔ ہر پکسل کا رنگ بائنری کوڈ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، عام طور پر RGB ماڈل، R سے ریڈ، G سے گرین اور B فار بلو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ہر رنگ کے لیے 0 اور 1 کی مخصوص ترتیب یا کوڈ ہوتا ہے۔ یہ بائنری کوڈ کمپیوٹرز کے ذریعے سکرین پر ترجمہ ہو کر رنگین تصاویر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر بائنری نمبر سسٹم کی مدد سے تصاویر کو ذخیرہ یا پھر ترمیم اور دکھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن ہے بائنری نمبر سسٹم میں آواز ظاہر کرنے کی وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے بائنری نمبر سسٹم میں آواز ظاہر کرنے کا مطلب ہے آواز کو کمپیوٹر میں 0 اور 1 کی مدد سے ذخیرہ اور پروسیس کرنا۔ کمپیوٹر آواز کو چھوٹے چھوٹے سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں اور ان سگنلز کو بائنری کوڈ 0 اور 1 میں تبدیل کر کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ عمل درج ذیل طریقے سے ہوتا ہے۔
नंबर 1, आवाज़ को रिकॉर्ड करना। आवाज़ माइक्रोफोन के ज़रिए कंप्यूटर में आती है जहां वो एक मतवातर सिग्नल की सूरत में होती है। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन। एनालॉग आवाज़ के सिग्नल्स को कंप्यूटर बाइनरी में तब्दील करता है ताकि वो ज़ख़ीरा किए जा सकें। नंबर 3, नमूना लेना यानी सैम्पलिंग। आवाज़ के सिग्नल्स को बाकायदा वक्फे के साथ नमूना लेकर बाइनरी में तब्दील किया जाता है। नंबर 4, मैकेनिकी अमल। कंप्यूटर आवाज़ के सिग्नल्स को 0 और 1 की तरतीब में ज़ाहिर करता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम्स ज़ख़ीरा, तरमीम या चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई आवाज़ जैसे गाना कंप्यूटर में चलाया जाता है तो वो आवाज़ बाइनरी कोड्स की मदद से स्क्रीन या स्पीकर के ज़रिए सुनाई देती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।